حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستوں، حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شرک، نافرمانی اور برائیاں ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب۔ یہ سن کر ایک نبی کا دل کتنا ٹوٹتا ہے دوستوں، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کئی سال تک دعوت دینے کے بعد بھی جب کوئی اثر نہ ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام بے حد غمگین ہو گئے۔ انہیں لگا کہ اب یہ قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ پھر دوستوں ایک دن انہوں نے بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے اس بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ، بستی چھوڑنا اور اتہاس کی شروعات۔ دوستوں، حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر سمندر کی طرف نکل پڑے۔ سامنے ایک کشتی یعنی ناؤ تھی۔ انہوں نے اس میں سوار ہونے کا ارادہ کیا۔ شروعات میں سب ٹھیک تھا، لیکن اچانک لہریں اونچی ہونے لگی، ناؤ ہلنے لگی، ایسا لگا کہ اب ڈوب جائے گی۔ ناؤ والوں نے کہا، اس میں کوئی گنہگار ہے جسے سمندر میں پھینکنا ہوگا، تبھی ہم بچیں گے۔ دوستوں، اب کروا یعنی چٹھی ڈالنا شروع ہوئی، اور کیا ہوا کہ نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ دوستوں، لوگ حیران ہو گئے کہ ایک نیک انسان، ان کا نام کیسے آ گیا؟ انہوں نے دوبارہ چٹھی ڈالی، پھر وہی نام آیا۔ اب یقین ہو گیا کہ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو سمندر میں ڈلوا دیا، اور جیسے ہی وہ پانی میں گرے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ لیکن دوستوں، یہ موت نہیں تھی، یہ ایک بڑا سا امتحان تھا۔ اندھیرا ہی اندھیرا اور مچھلی کا پیٹ۔ دوستوں، سمندر کی گہرائی، رات کا اندھیرا، تین اندھیروں میں گھرے ہوئے ایک نبی۔ اب آگے کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ بچ پائے؟ اور ان کی دعا نے کیسے انہیں نجات دلائی؟ دوستوں، مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیروں کی پکار۔ حضرت یونس علیہ السلام اب ایک عجیب حالت میں تھے۔ نہ کوئی آسمان تھا، نہ کوئی زمین، چاروں طرف بس اندھیرا ہی اندھیرا۔ مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، تین اندھیروں میں ایک نبی۔ لیکن یہاں بھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اس اندھیرے میں انہوں نے ایک ایسی دعا مانگی جو قیامت تک آنے والوں کے لیے سبق بن گئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے ہی غلطی کی۔ یہ صرف دعا نہیں تھی، یہ توبہ تھی، یہ اپنی غلطی کا اعتراف تھا، یہ پوری طرح اللہ رب العزت کے سامنے جھک جانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن میں بھی بیان کیا ہے تاکہ ہم سب سیکھ لیں کہ مشکل میں کیا پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اگر یہ دعا اور تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ لیکن حالت کیا تھی؟ کمزور جسم، بیمار حالت، چلنے کی طاقت بھی نہیں۔ تبھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت دکھائی،
ایک بیلدار پیڑ یعنی کدو کے بیل اگایا گیا، جس کی چھاؤں اور پتوں سے انہیں آرام ملا۔ دھیرے دھیرے ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی، طاقت واپس آئی، اور پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوا، واپس جاؤ اپنی قوم کی طرف۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس نینوا پہنچے تو جو دیکھا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ وہی قوم جو پہلے انکار کرتی تھی اب سب رو رہی تھی، سب نے توبہ کر لی تھی، سب اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو ڈر گئے اور سچے دل سے توبہ کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ دوستوں، یہ ایک ماتر قوم تھی جس پر عذاب آنے والا تھا، لیکن ان کی توبہ کی وجہ سے وہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ایک لائک کر دیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امان اسلامک اسٹوریز۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔